آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ کیا RSS اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کم ہو رہے ہیں؟ کیا RSS مسلمانوں کے قریب ہو رہی ہے؟ ان دنوں یہ سوال موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کی چند دن پہلے بعض مسلمان دانشوروں کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کے بعد 22 سپٹمبر کو RSS سربراہ نے اشوکا روڈ دہلی میں واقع ایک مسجد میں کافی وقت گزارا۔ اسی مسجد میں آل انڈیا ائمہ تنظیم مساجد کا دفتر بھی ہے، جہاں انہوں نے تنظیم کے صدر عمیر احمد الیاضی سے کافی دیر تک بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ پرانی دہلی کے ایک اسکول بھی گئے اور مدرسے کے طلباء سے ملاقات کی۔ ایک ایسے وقت جبکہ دینی مدارس کے خلاف مہم جاری ہے، موہن بھاگوت کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم دانشوروں سے ملاقات اور تبادلہ خیال پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جناب شاہد صدیقی، SY قریشی، نجیب جنگ، سعید شیروانی اور ضمیر الدین شاہ نے مسٹر بھاگوت سے ملاقات کے دوران اہم مسائل پر بات چیت کی۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی بحال کرنے، مسلمانوں اور دیگر برادران وطن کے درمیان نفرت اور دشمنی کی دیوار کو گرانے کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب برادران وطن کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقف کروایا جائے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ الہدایہ آرگنائزیشن نے ایک 3 ماہی مشن کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت ایک طرف مسلم سماج کی اصلاح کی جائے گی، نوجوانوں کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں کردار سازی کی جائے گی، دوسری طرف دیگر مذاہب کے برادران وطن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آسان زبان میں لٹریچر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اعلان جناب حبیب الحسینی، صدر الہدایہ آرگنائزیشن نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر مولانا سید آل رسول قادری حسن پاشا، جناب سید عبدالرشید قادری اور محمد بلال قادری بھی موجود تھے۔ جناب حبیب احمد الحسینی نے کہا کہ ہندوستانی ہونے پر ہر مسلمان کو فخر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے مل جل کر صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ مروت، اخلاص اور مذہبی رواداری کی ہمارا ملک ہندوستان ایک بہترین مثال ہے۔ غیر مسلم حضرات کی اکثریت سیکولر ہے، چند مٹھی بھر عناصر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے مذہبی جذبات کا استحصال کرتے ہوئے پیار و محبت کے ماحول کو نفرت کے ماحول میں بدل رہے ہیں۔ ان عناصر کو بھی اسلامی صحیح تعلیم پیش کر کے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ الہدایہ آرگنائزیشن اسی مشن کے ساتھ 24 سپٹمبر کو ریڈ روز فنکشن ہال میں جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرے گی، جس میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکابرین کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بین مذاہب مذاکرات، گروپ میٹنگ، اضلاع کے دورے اور اردو، تیلگو اور دیگر زبانوں میں سیرت طیبہ کی کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ مولانا حبیب الحسینی نے کہا کہ صحیح معلومات کے فقدان اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے اور بلا کسی وجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ الہدایہ کی کاوشوں سے ملک کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ مولانا آل مصطفیٰ حسنین پاشا نے کہا کہ غیر مسلم تعلیم یافتہ اور دانشور طبقات نے ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے۔ غیر ملکی شعراء نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام لکھا ہے۔ بعض قلمکاروں نے تحقیقی مضامین لکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ برادران وطن مجموعی طور پر مذہبی رواداری کے حامی ہیں۔ 24 سپٹمبر کو منعقد ہونے والے جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو یہ پیغام ملے گا کہ اسلام صرف اور صرف امن و سلامتی چاہتا ہے۔ مجلس تعمیر ملت آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اس کے عہدیداران قابل مبارکباد ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 3 برس کے دوران سالانہ جلسے رحمت للعالمین اور یوم صحابہ کی مجلس استقبالیہ کے صدر نشین کی حیثیت سے حرکیاتی شخصیات کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر فخر الدین محمد مرحوم، پھر جناب سید انیس الدین، CEO ساہتہ ٹرسٹ نے اپنے طور پر تعمیر ملت کی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب MS ایجوکیشن سینٹر کے بانی جناب
لطیف خان کا انتخاب تعمیر ملت کو مزید مستحکم بنا سکتا ہے۔ ایم ایس ایجوکیشن سینٹر نے جلسہ رحمت للعالمین اور یوم صحابہ کے لیے طلباء میں کوڈنگ اینڈ روبوٹکس، کوئز، تحریری و تقریری اور اسپورٹس مقابلوں کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے لاکھوں روپیوں کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ یہ اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا جسے جناب لطیف خان کے علاوہ معظم صاحب، عدنان، عمر احمد شفیق اور سیف الرحیم قریشی نے خطاب کیا۔ حیدرآباد میں 25 سپتمبر کو ہند آسٹریلیا T20 کرکٹ میچ کھیلا جانے والا ہے، جس کے لیے ٹکٹ کی فروخت سے پہلے ہی اس کے ختم ہو جانے کی اطلاع نے شائقین کرکٹ میں غم و غصے کی لہر پیدا کر دی ہے۔ آن لائن ٹکٹ بہت پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں، جبکہ کاؤنٹر پر ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں شائقین پہنچ گئے۔ آپسی افراتفری اور بھگدڑ میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ بیشتر زخمیوں کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں بعض افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد حیدرآباد میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ میچ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے حیدرآبادی شائقین میں زبردست جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اظہر الدین ہیں، جن کے لیے صورتحال سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔